اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت محترم ناظرین، السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے مہمان ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہیں، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اسے امام ابن ماجہ اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ یہ جو دل کی نرمی ہے اور دل کا جھک جانا اور طبیعت میں رقت اور مزاج میں گداز کا پیدا ہونا، یہ نعمت الہی ہے۔ عبادت میں خشوع اور خضوع بھی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ نرمی اور یہ رقت اور یہ درد مندی اور یہ گداز نہ ہو۔ جو سخت دل ہوتے ہیں نا، وہ لذت حضوری سے محروم رہتے ہیں۔ سخت دلی جب تک رہتی ہے، آدمی بنی نوع انسان کے اور دوسری مخلوق کے دکھ درد کو بھی محسوس نہیں فرما سکتا۔ اب دیکھیے، امانت الہی جب ودیعت ہوئی انسان کو، تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ امانت الہی حب الہی ہے، عشق الہی ہے، عشق رسول ہے اور احساس درد مندی ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے، تسبیح و ثنا کرتے رہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ہر وقت، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور معمولات صحابہ اور معمولات اکابر کو پیش نظر رکھ کے ہمیشہ درد و سوز و گداز کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ مغز عبادت ہے، یہ جان عبادت ہے۔ ہماری ظاہری عبادات، ہماری باطنی عبادات اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی، جب تک ہم لذت درد سے محروم ہیں۔ ایک صوفی شاعر کا کہنا ہے، من لذت درد تو بے درمان نہ فروشم، میں اے اللہ آپ کے درد کی لذت کو کسی بھی درمان کے عوض، کسی بھی علاج کے عوض نہیں بیچوں گا۔ یہ جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اس کے مفاہیم، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے اہم تفسیری نکات اور اس کا سیاق و سباق، اس ایک آیت نے نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کی اصلاح کی ہے، کیسے کیسے اکابر کے دلوں کو موم کر ڈالا ہے اس نے۔ کتنی مبارک آنکھیں ہیں ہماری تاریخ میں جو اس آیت پر جنہوں نے گریہ کیا ہے۔ اس آیت کا اپنی ایک مقام مرتبہ ہے، ایک ہیبت ہے اور ایک شان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری ہی ظاہر آیات مبارکہ پسند تھیں، پورا قرآن کریم آپ کو عزیز تھا۔ جو آیاتیں بہت عزیز تھیں ان میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے۔ یہ وہ بابرکت اور خوش آئند کیفیت ہے، یہ درد مندی کی اور دل کے گداز کی، دل کے جھکاؤ کی، جو ہمیں اچھا انسان بھی بناتی ہے اور اچھا مسلمان بھی بناتی ہے، اور یہی دین کا مطلوب اور دین کا مقصود ہوتا ہے۔ ایک سخت دل انسان، اس کا مزاج انتہائی سخت ہوتا ہے، اور درست خو انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ غفلت کی نشانی ہے۔ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، ہم جتنے غافل ہوں گے اتنا ہمارا دل سخت ہوتا جائے گا، اور جتنا ہم آخرت کی یاد میں رہیں گے اور جواب دہی کا احساس ہمیں ہوتا رہے گا، اتنا ہمارے دل میں نرمی اور رقت اور گداز پیدا ہوگا۔ یہ مقصود دین ہے اور یہ مطلوب ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح
اور اس کی تفصیل اور اس کے تفسیری نکات بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں خدمت میں۔ جانے پہچانے چہرے ہیں آپ کے، ہم ان سے بکثرت استفادہ کرتے ہیں۔ بہت محترم علامہ بدرالزمان قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا خصوصی شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب، خوش آمدید جناب والا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور ثنا خوان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی، ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ علامہ بدرالزمان صاحب، یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ایک تو مکمل آپ ارشاد فرمائیے، اور ترجمہ، شان نزول کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رقت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جو ہے وہ پگھل جائیں، نرم ہو جائیں اور جھک جائیں؟ سبحان اللہ۔ وما نزل من الحق، اور جو اس حق کی طرف سے نازل ہوا اس کو سن کے، دیکھ کے، سمجھ کے ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جائے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اللہ فرماتے ہیں مومنین کو مخاطب کر کے، تم ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ اقوام غیر جو تھیں، یہود و نصارہ جو تھے، آپ ان کی طرح ہرگز نہ ہو جانا۔ فطال علیہم الامد، جب ان پر مدت دراز ہوئی، ٹائم گزرتا چلا گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ قسوت کا شکار ہو گئے، سختی کا شکار پتھر بنتے گئے، پتھر بنتے چلے گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں فاسق ہیں اور نافرمان ہیں۔ اللہ۔ اس آیت کا اگر میں سیاق و سباق دیکھتا ہوں تو اس کے ما قبل اور ما بعد جو ہے ایک ڈائلاگ ہے منافقین کا اور مسلمانوں کا، اور جو روز قیامت ہوگا، دونوں اکٹھے چلیں گے اور ایک وقت جا کے وہاں ان کو رکنا ہوگا منافقین کو، اور مومن آگے گزرتے چلے جائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تمہارے یہ دلوں کا نفاق تھا کہ تمہیں یہاں روک دیا گیا، اور ان کے راستوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے آداب معاشرت، جو معاشرتی ان کی حیات تھی، اس کے اندر ان کا کھانا پینا اکٹھا تھا، نکاح کرتے تھے، میل جول تھا، اختلاط تھا، اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دلوں میں ان کے نفاق موجود تھا۔ ہمیشہ اسلام کی بدخواہی کے وہ طلبگار رہتے تھے، اور اسلام کے نقصان کے جو ہے وہ منتظر رہتے تھے کہ اسلام کو کہاں سے نقصان پہنچتا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بظاہر تو بیٹھتے تھے، لیکن دلوں کے اندر ان کے میل اور کجی جو ہے وہ موجود ہوتی تھی۔ اس کی اگر میں شان نزول دیکھتا ہوں تو سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کا شانہ یکتا سے باہر تشریف لائے، اور دیکھا تو صحابہ ہنس رہے تھے، اور آپ نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ کا چہرہ متغیر ہوا اور چہرے پہ جلال بھی آیا، اور آپ نے فرمایا، کیا تمہیں رب کی طرف سے کوئی بخشش کا پیغام ایسا آ گیا ہے جو تمہارے ہنسی ہے، اتنا اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اور اوپر سے مسکراہٹیں ہیں، اور تو کیا رب کی طرف سے کوئی پیغام بس میسر آ گیا ہے بخشش کا کہ تم ہنس رہے ہو؟ خیر صحابہ نے جب دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، رسالت مآب علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ پوری حیات میں کبھی کہا نہیں لگایا، کبھی آپ نے ہمیشہ تبسم فرماتے تھے۔ تو آپ فرماتے جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھے یا رسول اللہ اس کا کفارہ اور اس کا مداوع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ اور مداوع یہ ہے کہ جتنی دیر تم نے ہنسی میں گزارا اتنی دیر تم پر دل پر رقت طاری ہونی چاہیے، اور تمہاری آنکھوں سے تمہارا گریہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور تمہاری آنکھیں اشک بار ہو جائیں تاکہ اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکے، اس کا مداوع ہو سکے۔ تو صحابہ نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہر ہے جب اللہ کا خوف طاری ہوا تو صحابہ روئے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، خشیت الہی یہ بنیادی چیز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اور خوف جو ہے درد اور دل کے جلنے کا نام ہے، اور خوف ہمیشہ علم سے منظم ہوتا ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا خوف زیادہ طاری ہوگا۔ بادشاہ اگر کسی مجرم کو پکڑتا ہے، وہ مجرم جتنا بادشاہ کے مزاج سے آشنا ہوگا اتنا خوف زیادہ طاری ہوگا۔ اسے پتہ چل جائے کہ یہ جس نے مجھے پکڑا ہے یہ منتقم مزاج ہے، یہ سخت سزا دینے والا ہے، خوف تو بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسا بھی کچھ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اہل علم ہی تو زیادہ ہیں۔ ہاں بالکل، اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان میں علماء جو ہیں وہ سر فہرست ہیں کہ وہ اللہ تبارک و
تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. خدا کا خوف جو ہے, میں بلکہ یوں بھی کہوں گا کہ خوف جو ہے توبہ کا مقدمہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر خوف نہیں ہوگا تو بندہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا, توبہ کی طرف جاتا نہیں. ابن ابی توبہ کی روایت میں لے رہا ہوں, زید بن ارقم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں جہنم سے مجھے بہت خوف ہے, میں کیسے بچوں؟ فرمایا بدموع عینیک, فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ تم جہنم سے بچ سکتے ہو. فرمایا فإن عینا بکت من خشیۃ اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے, لا تمسہ النار, اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. دوسری حدیث میں عتبہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا وزن ہوگا, تمام اعمال کا وزن ہوگا, الا الدمعۃ تخرج من عین العبد, لیکن وہ آنسو جو بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے من خشیۃ اللہ. اب یہاں اللہ کے خوف سے, اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتا ہے, فإن لیس لہ وزن ولا قدر, فرمایا اس کے لیے نہ کوئی پیمانہ ہوگا نہ کوئی میزان ہوگا. حضرت والا یہ جو خوف الہی ہے اس کی بنیاد بھی تو محبت الہی ہے. دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضی کا خوف بھی ہوتا ہے نا, اور جس سے محبت اس کی ناراضی کا خوف بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اگر محض خوف ہو تو وہ تو معاذ اللہ دور کر دیتا ہے. لیکن یہ محبت کا خوف ہے کہ کہیں مالک سے ہم دور نہ ہو جائیں, جس سے ہم چاہتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بہت اور دوری نہ بڑھ جائے, توجہ سے دور نہ ہو جائے. تو قربتیں بڑھانے کے لیے ہی تو خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ قربتیں جو ہیں یہ فاصلوں میں نہ بدل جائیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ایسا وہ آنسو آنکھ سے نکلتا ہے اس کا نہ کوئی وزن کیا جائے گا, نہ کسی پیمانے پر اس کو جو ہے وہ ماپا جائے گا. فرمایا اگر سمندر کی آگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اس کے وہ آنسو بجھانے کے لیے کافی ہوں گے. اور ملائکہ کو دیکھیے, ملائکہ تو معصوم من الخطا ہیں. اللہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون, جو ان سے کہا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں. اس کے باوجود یخافون ربهم من فوقہم, وہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, اور ڈر کے کہتے کیا ہیں, سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکے. جو گناہوں سے پاک ہے, گناہوں سے معصوم ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک معلم ہوں, استاد ہوں, مجھے ہمیشہ اپنے شاگردوں کا خوف رہتا ہے کہ میرے شاگردوں کے سامنے میرا کوئی عیب آشکارا نہ ہو جائے, میرا کوئی نقص ان کے سامنے نہ آ جائے. مجھے اپنے شاگردوں کا خوف ہے, پیر کو اپنے مریدین کا خوف ہے, اور باپ کو ایک اپنی اولاد کا خوف ہے. حیرت کی بات ہے کہ ہمیں دنیاوی رشتوں کا اتنا خوف ہے, اور جو مالک اور خالق اور رازق ہے جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کا ہمیں خوف نہیں ہے. خوف اسی کا ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. کیا بات, خوف اللہ اسی سے ڈرنے کا حق ہے. جی بے شک. جناب عبدالقدوس درانی صاحب, ایمان خوف اور رجا کے مابین ہے. یہ بھی فرمایا کہ جو کثرت کہا ہے اس سے دل مردہ ہوتے ہیں. ایسا بھی فرمایا گیا کہ یہ جو گریہ ہے یہ زنگ دور کرتا ہے دلوں کا. تو اسی موضوع پر آپ اپنے حساب سے اور انداز سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نظامی صاحب بہت شکریہ. قرآن مجید کی آیات بینات پہ غور و فکر اور اس کے پیغام کو سمجھنے کا یہ جو سلسلہ ہے بہت مفید ہے, اور ہماری اصلاح کے لیے وقت کی ضرورت ہے الحمدللہ. اور جس آیت کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے آج کے اس پروگرام کے لیے, وہ آیت بہت چشم کشا اور ہمارے دلوں پر ایک دستک دینے والی آیت ہے. واہ. سورہ الحدید کی یہ آیت کریمہ ہے. سورہ الحدید کا اگر ہم اس آیت سے ما قبل کی آیات پہ ایک نظر ڈالیں جی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا وہ اس کائنات پر اپنی بادشاہت کا اعلان فرمایا کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا وہ تنہا مالک ہے. اپنی بادشاہی, اپنی فرما روائی, کائنات میں اپنے حکم کے جاری ہونے کا بیان فرمایا. اور پھر آگے چل کر بروز حشر اہل ایمان اور منافقوں کی جو کیفیات ہوں گی ان کا بھی بیان فرمایا. اب قیامت کا ذکر کرنے کے بعد باری تعالیٰ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو مخاطب فرما رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا, تم نے جان لیا کہ میری ذات کس قدر عظمت والی ہے, بزرگی والی ہے, میرا حکم ہر ایک پر نافذ ہے, اور میں نے تم سب کو اس دنیا سے اختتام اور قیامت کے بعد اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے, تم نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ جو مہلت کا وقت ہے, یہ جو زندگی میں عمل کے لیے ابھی تمہارے پاس ٹائم موجود ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ میری یاد کی طرف, اور جو حق قرآن کی شکل میں اترا ہے اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے سامنے آیا ہے, اس کے سامنے جھکنے کا کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یعنی انسان کو کتنا ایک جذباتی انداز ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہا ہے. کہیں پر وہ یہ فرماتا ہے کہ
کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ سبحان، تو کیوں شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے رب کو بھول چکا ہے؟ اب اسی بات کو ایک اور انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تم نے قیامت کا بیان پڑھ لیا، اللہ کی عظمت کا بیان پڑھ لیا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو خدا کے سامنے جھک جائے؟ تیرا دل اللہ کی عظمت کے ساتھ معمور ہو جائے، تیری آنکھیں اللہ کی عظمت کے خوف سے برس پڑیں، اور تیرے اعضاء رب کائنات کے حکم کے تابع ہو کر اس کے حکم کے مطابق چلنے لگ جائیں۔ کیا یہ ابھی وقت نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے خالق کی پکار ہے، میرا پروردگار مجھ سے یہ پیغام دے رہا ہے، تو یقیناً کلیجہ پھٹنے کو آئے گا اور انسان بے ساختہ کہے اٹھائے گا، جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ ہاں وقت آ گیا ہے مالک، آ گیا ہے وہ وقت، بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں جب ہم اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثال رکھی، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، میں پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، کوئی حاملین تورات تھے، حاملین انجیل تھے، ان پر جب پیغمبر رہے تو ان کے حالات کے اندر کچھ سدھار رہا، لیکن جب پیغمبر چلے گئے اور زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو احکام الہیہ سے ان کے جو ذہن تھا وہ پیچھے ہٹنے لگ گیا، وابستگی کمزور ہوتی چلی گئی، دنیا کی محبت غالب آتی چلی گئی، ذکر الہی سے دور ہوتے چلے گئے، تعلیمات جو کتاب تھی اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دل سخت ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور دل، جیسے قرآن مجید نے کہا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، اور یہ سختی میں پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت، چونکہ پتھر بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں خوف الہی۔ کمال ہے۔ اے انسان، کیا تمہارا دل اللہ کی یاد سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب تم پڑھتے ہو پھر بھی تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوتا؟ واہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے ہو پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو اصل میں یہ ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے انسانوں کو جگانے کے لیے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ دل سخت ہوتا کیوں ہے؟ اللہ پاک نے جس قوموں کا ذکر کیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے معزز لوگ تھے۔ جی ہاں، اپنے زمانے میں اللہ نے ان کو بھی برتری عطا فرمائی ہوئی تھی، لا ریب، انبیاء کی اولاد میں سے تھے، اپنے زمانے کی امت مسلمہ تھے، بے شک، مگر ان کا انبیاء کی اولاد میں سے ہونا، امت مسلمہ ہونا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بے وقت ہو گیا جب انہوں نے احکامات الہیہ سے بغاوت کر دی، واہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدل کرنے لگے۔ اتنی جرأت ہو گئی کہ کلام الہی کے اندر تحریفات شروع کر دی، جیسا کہ علامہ نے ہمارے بارے میں بھی کہا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی انداز یہ اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنے کی بجائے قرآن کے معنی و مفاہیم کو اپنی منشا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی بات۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ دلوں کی سختی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان یہود کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کا، اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا، ان کی پیروی کرنے کا، جب انہوں نے وہ وعدے توڑ ڈالے، پھر ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دل سخت ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اور میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اسی آیت کریمہ جو ہماری آج موضوع بحث ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا مایوس مت ہونا، جس طرح مردہ زمینوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے، اگر تمہارے دل سخت بھی ہو گئے تم جھک جاؤ اللہ رسول کی طرف، آ جاؤ واپس خدا مصطفیٰ کی طرف، اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایمان کی بارش کرے گا اور دلوں کو پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا۔ علامہ بدر الزمان صاحب، یہ آیت مبارکہ جو تلاوت ہو رہی ہے اور جس پر گفتگو کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، مجھے تو بظاہر یہ بہت ہی جلال آمیز لگتی ہے، لیکن اس کے بین السطور میں ایک جمال ہے، ایک رحمت ہے، ایک اپنائیت ہے۔ یعنی کون اتنی اپنائیت سے بلاتا ہے، پکارتا ہے؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ آپ لہجہ اندازہ کیجئے دیکھیں نا نا کتنا اس کے اندر مٹھاس ہے، سبحان اللہ، بظاہر تو جلال ہے لیکن جمال بھی اپنی انتہا کو ہے، بے شک ایسا ہی ہے، جمال بھی اپنی انتہا کو ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
کہ اے حبیب نے بتائیے نا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا کروں گا. یعنی خشیت الہی ایک سے جنتوں کو 2 کر دیتی ہے. سبحان اللہ. ایسا خوف ہے. میں یہاں ایک جلال الدین سیوطی کی روایت لے رہا ہوں ابن عساکر کی. سیدنا عمر فاروق کے دور میں، دور فاروقی کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک شخص باقاعدگی سے حاضر ہوتا اور نماز با جماعت ادا کرتا عشاء کی، لیکن یہ ہوا کہ چند دن وہ نہیں آیا تو آپ نے بھیجا، پتہ کروایا کیا مسئلہ ہے. تو پتہ چلا کہ وہ گزر رہا تھا راستے میں کہ عورت اسے مائل کرتی تھی اپنی طرف، اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، خاتون نے ہاتھ تھاما اور وہ ان کی طرف مائل ہونا چاہا، لیکن اچانک دل میں خیال آیا. سورۃ اعراف کی وہ آیت ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب برائی ان کے قریب آتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہی سوچ کے بے ہوش ہوئے خاتون کے، ان کے گھر جا کے ان کو پکڑ کے وہاں پھینکوا دیا، اور اسی خوف میں جان چلی گئی. سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا، خوف دیکھیں اتنا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا، امیر المومنین تشریف لائے اور پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ ہوا. قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے فاتحہ پڑھی اور وہاں آیت پڑھی والے من خاف مقام ربی جنتان، کہ میرے رب کا وعدہ جس پر میرا خوف اور رقت خوف طاری ہوا تو اس کو 2 جنتیں ہیں. تو قبر یہ تو شہید اتقا ہوئے. بالکل. تو پھر قبر سے آواز آئی کہ وہ تو 2 جنتیں مجھے مل بھی گئی. سبحان اللہ. اللہ نے فرما دی ہیں. تو خوف جب بندے پر طاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے اقوال و ارشادات، احادیث اس موضوع پر کیا بے شمار حدیث آتی ہیں. جی بالکل. بلکہ رسالہ میں عبداللہ ابن عباس کی روایت لے رہا ہوں. فرمایا آپ درخت ہوا چلی تو پتے گرے، اور پوچھا صحابہ تم دیکھتے ہو یہ کیا کیسی کیفیت ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم. فرمایا کہ مثل المومنی، مومن کی مثال اذا اقشعر من خشیت اللہ، جب ایک جھرجھری آتی ہے بدن پہ، جب مومن کانپتا ہے اور لرزتا ہے، جھرجھری آتی ہے اللہ کے خوف سے، واقعت انہو ذنوبہ، اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتے گرتے ہیں، وباقیت لہو حسنات، اور اللہ اس کی نیکیوں کو باقی رہنے دیتا ہے. تو فرمایا یہ بندہ جب اللہ کے خوف سے اچھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ بھی کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو جو ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے. وقت ہے تو میں اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھوں. جی ارشاد کیجیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. ظاہر جلال تو تھا نا آپ کا. سامنے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جی، اور اس نے دیکھا تو چادر کے نیچے چھپا لی. سیدنا عمر فاروق نے اسے پوچھا کہ ایو الشاب من الذی تحمل تحت ثیابک، یہ بتاتے رہے چادر کے نیچے کیا ہے، یہ کیا رکھا ہے چھپایا؟ اس پر اتنا خوف طاری ہوا، کہتے یا اللہ آج تو مجھے امیر المومنین سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں لم تخجلنی عند عمرہ، مجھے عمر کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا، مجھے رسوائی سے بچا لینا. میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب کو چھوؤں گا بھی نہیں. فلا اشرب الخمر ابدا، کبھی شراب کو نہیں پیوں گا. اور آج لاج رکھ لے، آج لاج رکھ لے. امیر المومنین قریب آیا، پوچھا یہ کیا ہے چادر کے نیچے؟ کہتے یہ تو سرکہ ہے. کیا کہہ رہے؟ یہ تو سرکہ ہے. یا امیر المومنین الذی احمل خل، کہتے تو میں سرکہ کی بوتل لے کے آیا، اپنے چادر پلٹی اور فرمایا ارانی حتی، فرمایا دکھاؤ تو بھلا یہ کیسا سرکہ ہے. فکشفھا بین یدیہ فرآھا عمر، آپ نے چادر ہٹا کے دیکھا، اس کو دیکھا اور سونگھا، اچھا یہ تو خالص خلن نقیہ، کیسا خالص سرکہ ہے، کیسا خالص سرکہ ہے. اور میں یہاں یہ بات جب حدیث کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مخلوق کے خوف سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ شراب کو سرکے میں بدل دیتا ہے. اور رب کے خوف سے اگر توبہ کی جائے، مخلوق کے رب کے سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے. حضور یہ وہی کیفیت ہے نا جو عشق کی انتہا پہ علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے میرا حساب کتاب نہ ہو، تاکہ میں شرمندہ نہ ہو. یہ بنیادی چیز ہے. اور میں کیا کہتا ہوں، دیکھیے اس شخص نے اس کا ایمان کتنا قوی تھا، اس کی توبہ کتنی صادق، توبہ نصوح تھی اور بڑی صادق توبہ تھی. اس نے کہا یا اللہ آج امیر المومنین کی آنکھوں سے بچا لے. اور پھر وہ دیکھیے شراب سرکے میں تبدیل ہوتی ہے. اور یہاں اگلی حدیث میں لیتا ہوں جی، یہ تو کرامات صحابہ کی ذیل میں بھی ہے. کرامات صحابہ میں 100% کرامات صحابہ میں سے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے تھے یا کریمو، تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، پوچھا ان سے پوچھیے، میرے ابراہیم سے خلیل سے پوچھیے یہ یا کریم العف یہ بار بار پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اتدری ما کرم اف، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کریم رب کا کرم ہے کیا؟ کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اللہ نے پیغام بھیجا، فرمایا اذا عفا عن عبد، اللہ جب کسی بندے سے درگزر فرماتا ہے، لم یرد بذالک حتی یبدل سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ تب تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے. تو یا کریموں کا وظیفہ بڑا زبردست، یا کریم العف، تو آپ بڑی کثرت سے پڑھتے تھے یا کریم العف. ہاں یا کریم العف، کہ اے کرم کرنے
والے درگزر کرنے والے، تو فرمایا کہ میرا خلیل پڑھتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، تو کہا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہم سن رہے ہیں ایمان افروز۔ ہمیں درود پاک سننا ہے، چند ساعتوں کی بریک ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ رنگ و بو رنگ و نور اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کو صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پر گفتگو کر رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل جھک جائیں ذکر الہی کی طرف اور ذکر الہی سے۔ اس پر بات چیت ہماری جاری ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر درانی صاحب سے کہ اس سلسلے میں جو ذکر الہی کی اہمیت ہے اور قرآن کریم سے وابستگی کی اور اس کے روحانی، دینی، طبی، نفسیاتی فوائد کیا؟ ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ اور قابل غور سوال ہے کہ ذکر الہی اور قرآن مجید سے جب انسان وابستہ ہوتا ہے تو اس کے انسان کی روح پر، جسم پر، اس کی نفسیات اور ذہن سائیکالوجی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر اور اس کی طرف مائل ہونا، اس کی یاد کو دل میں رکھنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا جو انعام ہے وہ کمال یہ انعام ہے جی کہ بندو اگر تم میرا ذکر کرو گے نا تو میں پروردگار تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، پروردگار جب ذکر کرے گا حضور تو فرشتوں کی محفل میں کرے گا، ظاہر ہے وہ عالم قدس میں کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر واضح ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تنہائی میں تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ محفل میں، اللہ کی محفل تو اعلیٰ ہی ہے، سبحان اللہ، اس سے اعلیٰ محفل میں یاد کرتا ہوں میں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے بے شک کہ ہم جیسے ناکارہ خلائق لوگ اپنی ان ناپاک زبانوں سے پروردگار کا نام لیں، اور وہ مولا خالق کائنات اور مالک یوم الدین، ساری کائنات کا رب، اپنے ملائکہ میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرے، یہ سوچ کر ہی انسان عرق انفعال کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا انعام تو یہ ہے۔ اگر محسوس ہونے لگے کہ ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، دل پتھر ہو رہے ہیں، تو ہم ذکر کیا کریں؟ ڈیفینیٹلی اس یہ کا دوا ہے، علاج ہے۔ اسی بات کا علاج ہی یہی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح ہر چیز کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر زنگ کے اتارنے کا طریقہ ہے، دلوں کے زنگ بھی اتارنے کا طریقہ ہے، اور وہ دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن سے اترتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، روحانی اعتبار سے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت میں چلے جائیں گے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اور قرآن مجید خود اس پر گواہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو روحانی سکون، روحانی اطمینان، اس کو ساتھ اب طب سے ملا لیں تو ہم کہیں گے آج جو ہائپر ٹینشن کی بیماریاں ہیں لوگوں کو، بے شک آج جس طرح سے لوگ ذہنی طور پر مختلف طرح کے امراض کا شکار ہیں، دلوں کے جو امراض ہیں، واہ، بھلے آپ اس کو بلڈ پریشر کہیں، آپ کوئی کہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب ذکر الہی سے دل کو اطمینان ملے گا تو وہ صرف خیالی اور روحانی نہیں ہوگا، وہ اطمینان اس کے جسم کی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوگا، بے شک صحیح، اس پر بھی اثر انداز ہوگا وہ۔ اور اسی طرح پھر دل پاکیزہ ہوتا ہے، روح کو ترقی ملتی ہے، اور انسان کے لیے آخرت کی جو اس کی اصل منزل ہے، اس کے سفر کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی جو ہے وہ اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جی، بہترین لوگ کون ہیں؟ خیارکم، پوچھا گیا کون ہے؟ میں جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا جو ذکر اور یاد ہے، یہ کائنات کے اندر اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈلتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ان نعمتوں میں اشرف المخلوقات اور وہ جو صاحب تقوی اور اللہ کا ولی ہے اس کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ بھی انسان کے دل میں یاد خدا کا باعث بن جاتا ہے۔ درانی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کریم،
یعنی آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن ناطق ہیں، قرآن مجسم ہیں، قرآن رواں ہیں. آپ جب تلاوت فرماتے تھے یا ذکر الہی فرماتے تھے تو آپ پر کیسی کیفیات طاری ہو جاتی تھی؟ ہمیں احادیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی دیگچی ہانڈی ابل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے کلام کی اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی وہ جو کیفیت ہمیں آقا نے عطا فرمائی. آپ اللہ کے رسول اور رسولوں کے سردار ہیں، مگر وہ جو علامہ نے کہا متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی. تبھی تو رحمت للعالمین بنے، تبھی تو دل اتنا نرم تھا. اس سے بڑا نرم دل کہاں پیدا ہوا ہوگا؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ روحانی اثرات ہیں. اسی طریقے سے پھر نفسیاتی طور پر جب انسان اللہ کی یاد میں اور قرآن کے ساتھ رہتا ہے اس کی سوچ میں پازیٹیوٹی آتی ہے. آپ جیسی سنگت میں رہیں گے بے شک اس سنگت کے اثرات آئیں گے. آپ قرآن کی سنگت میں رہیں گے تو قرآن تو سب سے بڑھ کر سکھاتا ہی یہی ہے کہ وہی اسی انسان کو بقا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود فیض رساں ہے، جس کے وجود سے انسانیت کو فائدہ مل رہا ہے. تو انسان کی سوچ کو قرآن پازیٹیو کرتا ہے، سوچ کو مثبت کرتا ہے. قرآن انسان کی زندگی میں خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے چونکہ توکل علی اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. بے شک سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے قرآن انسان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان اپنے غصے پر قابو پاتا ہے چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ احساس کمتری سے نجات ملتی ہے چونکہ قرآن اسے بتاتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے. تو وہ جو عزت کا احساس خدا دیتا ہے اولاد آدم کو، وہ اس کے اندر سے احساس کمتری کو مٹاتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے. تو ذکر الہی اور قرآن اللہ کا ڈر پیدا کرے گا اور یہ ڈر انسان کے دل سے احساس کمتری کو ختم کر کے بارگاہ خداوندی میں اعزاز کا باعث بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ بدر الزمان صاحب ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، در کوئے ماں شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی ازن راہ دیگر است. ہماری گلی میں تو ٹوٹے ہوئے دل خریدے جاتے ہیں اور بس. شکستہ دلوں کا شکستہ دلی. اور یہ جو آپ نے خود فروشی کا بازار گرم کر رکھا ہے، آپ کوئی اور رستہ لیجئے، کسی اور گلی سے جائیے. ہمارے ہاں پاکان امت کا معمول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا یہی رقت، گداز، نرمی. میں رسالت امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں رب کو کہاں پاؤں؟ فرمایا شکستہ دلوں والوں کو پاس جاؤ، تمہیں رب وہاں مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ شکستہ دل رکھنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایمان جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے مابین جو ہے اس کیفیت کا نام ہے. شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیے کہ کیسے خوف اور امید؟ تو فرمایا خوف اتنا ہو کہ میں ساری مخلوق کی نیکیاں لے کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے ایک بھی قبول نہیں فرمائے گا اور مجھے جہنم میں بھیج دے گا. امید اس سطح اور اس درجے کی ہونی چاہیے کہ ساری مخلوق کے گناہ بھی میرے پاس ہوں تو اس کے باوجود میرا مالک مجھے بخش دے گا. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہاں میں ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے رہا ہوں جی. آپ نالین بردار تھے رسالت امام علیہ السلام کے، کیا سعادت ہے. اور ان کے نالین کو سنبھالنے کی کیفیت بڑی ڈیفرنٹ تھی. کیسر و کسرا قربان. ہاں، بازو کھولے تھے، نالین یہ اندر داخل کر لیتے تھے اور سینے سے لگا کے رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ ان کی کیفیت تھی نالین کو سنبھالنے کی، ان کی نگہداشت اور حفاظت کی. انہیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی مرتبہ دے گا، یہی مرتبہ عطا فرمانا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ گزر رہے تھے تو دروازے کا پردہ ہٹا اور خاتون غسل کر رہی تھی. اچانک ایک نظر پڑی اور گھر جا کے زارو قطار روتے رہے اور مسجد میں حاضر نہیں ہوئے. رسالت امام علیہ السلام نے سید عمر فاروق اور سلمان فارسی کو بھیجا، جا کے آپ پتہ کریں کہ کیوں نہیں ثعلبہ آ رہے. تو پتہ چلا کہ جی وہ خطا ہوئی. فرمایا ان کو بلا لائیے میرے پاس. ظاہراً جانے میں دیکھا یک لخت نظر پڑ گئی، انٹینشنلی تو نہیں تھی، ارادتاً تو نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا جب فجر کی نماز پہ حاضر ہوئے تو فرمایا ثعلبہ کیوں پریشان ہو؟ پڑھا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھا کرو.
فرمایا ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ نے پڑھا, پھر گھر گئے, لیکن پھر وہ شدت اور خوف اور پھر ایسی خشیت طاری ہوئی, اور پھر اسی خوف میں جو ہے وہ آپ نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی, اور رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کی تدفین کا, تجہیز کا اور اس کے غسل کا بندوبست کرو, میں ان پر نماز جنازہ خود ادا کروں گا. خود آپ نے, اور جب آپ تشریف لائے تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں, خیریت؟ فرمایا آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یعنی خشیت الہی اس درجے کی, خوف اس درجے کا. اور ہوا کیا, وہ جس کو ہم گناہ شمار ہی نہیں کرتے, ہمارے شمار میں وہ گناہ نہیں ہے, اور ان انٹینشنلی وہ ہوا. اس کے باوجود اتنا خوف تھا, اسی خوف میں جو ہے انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا, ہم عیادت کرنے گئے تو آخری لمحات تھے, نزا کا عالم تھا, ہمارے ساتھی صحابی تھے, تو آنکھوں سے آنسو روا تھے, اور ڈھلک کے رخساروں سے نیچے ریش مبارک میں آ کے ریش کو تر کر رہے تھے, اور کچھ بولنا چاہتے تھے تو بول نہیں پا رہے تھے, رسالت حوالے سے مسکرا رہے تھے. اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لمحہ مسکرانے کا تو نہیں ہے, ان کی جان جو ہے وہ بالکل قریب ہے نکلنے کے, تو آپ مسکرا فرمائے نہیں عمر آپ کو پتہ نہیں ہے, مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اگرچہ زبان نہیں بول سکتی, ہم اپنے بندے کا خوف بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی کیفیت, دل کی کیفیت کو جان رہے ہیں, ہم نے اسی کیفیت اور اسی خوف کے بدلے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو ہم نے جنت عطا کر دی. انسان سے گناہ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بندہ غلطی کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, پھر اس سے غلطی ہوتی چلی جاتی ہے. میں امام حاکم کے حدیث میں اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ حبیب ابن حارث حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ انی راجل مقر للذنوب, میں عجیب آدمی ہوں, گناہ ہوتا ہے پھر معافی مانگتا ہوں, پھر گناہ کرتا ہوں. فرمایا بار بار گناہ کرتا ہوں, ثم اعود, پھر معافی مانگو, پھر کرتا ہوں, پھر معافی مانگو. کہ یا رسول اللہ اگر ایسے میں کروں گا تو تکثر الذنوب, میرے گناہوں کی کثرت ہو جائے گی. فرمایا عفو اللہ اکثر من ذنوبک یا حبیب ابن حارث, اے حبیب ابن حارث, اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا بھرم رکھتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جب رب سے خوف کرتا ہے, رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے, اس کا دل ڈرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ, اور جب ہم کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار, تو یہ خوف کی کیفیت, انتہائی خوف کی کیفیت ہوتی ہے. امام بخاری کے حدیث ہے, جنگی قیدی خاتون تھی اور وہ دوڑ رہی تھی, بچہ اس کا نہیں مل رہا تھا, کبھی کسی بچے کو سینے سے لگاتی, دودھ پلاتی, کبھی کسی کو لگاتی. یہاں ڈاکٹر صاحب بڑی الارمنگ بات میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اترون حاضل مرا, اس عورت کو تم دیکھ رہے ہو؟ فرمایا طالحۃ ولدا فی النار, کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی. اتنی شدت, اتنی محبت کی شدت کہ لوگوں کے بچے پکڑ کے سینے سے لگا رہے ہیں بچوں کو. فرمایا کہ آگ میں پھینک, قلنا لا واللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم کبھی یہ نہیں پھینکے گی. فرمایا اللہ ارحم بعباد من حاضی بولدی, فرمایا جتنی اس عورت کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, اللہ اسے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, ہر لمحے رحم کرنا چاہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, اور جو امام بخاری مسلم کی حدیث آتی ہے, بزرگ غفاری اس حدیث کے راوی ہیں کہ روز قیامت اللہ میرے اور آپ کے اعمال کو سامنے لاتا چلا جائے گا, اور ہم اعتراف کریں گے, صغائر آئیں گے صغائر, اور جب کبائر آئیں گے تو ہماری آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے گا, اور ہم کہیں گے لا اراہا ہا ہنا, ہمیں تو کبائر نظر ہی نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقال لہ فإن لک مکان کل سیئۃ حسنہ, ہم نے تمہارے گناہوں کو نیکی بدل ڈالا, دنیا میں بھی تمہیں بے آبرو نہیں ہونے دیا, آج بھی بے آبرو نہیں ہونے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. اور یہ بات کرتے نبی کریم علیہ السلام بہت مسکرائے, فرمایا اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے. اور بات تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب, ہم تو مائل و کرم ہے, کوئی سائل نہیں, کوئی تو آگے بڑھے, توبہ کرے, اللہ کے خوف سے ڈر جائے, اللہ کا خوف کرے. دورانی صاحب یہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا, تو بچا بچا کے نہ رکھ سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. تو اہل تصوف نے کن مصلحتوں کے پیش نظر اس کو اہمیت دی, رقت کو, درد و سوز کو, گداز کو؟ دوسروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے, تکبر سے آدمی بچتا ہے, نخوت سے بچتا ہے, اور کبر ہو تو جنت میں تو داخلے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی معاشرتی کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اہم پہلو ہے. رقت قلب, دل کا نرم ہونا, یہ انسان کے اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ایک وصف ہے, اور انسانیت اپنے کمال تک پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا دل درد و سوز سے معمور نہ ہو اور آپ کے قلب میں رقت نہ پائی جائے. اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات احساناً فرمائی
کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے محبوب، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اہل ایمان کے لیے نرم ہیں. واہ واہ، یہ جو اللہ نے آپ کو مومنوں کے لیے نرم بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. کیا بات. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو اور سخت مزاج ہوتے لَانْفَضُّوا مِنْ تو حَوْلِكَ. یہ بھاگ جاتے. یہ جو آپ کے دیوانے ہیں اور آپ پہ اپنا سر، اپنی گردنیں، اپنا جان و مال نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ آپ کی خوئے نرم مزاجی ہے واہ واہ. جس کی بنا پر یہ آپ کے دیوانے ہیں اور آپ کی خاطر تلمندل اٹھاتے ہیں. مطلب قائد کو اور رہنما کو تو نرم مزاج ضرور ہونا چاہیے. یہ تو بنیادی شرط ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز. دل نواز، جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بنیادی چیز ہے یہ. اور اللہ پاک نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے کنبے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کے لیے نرم روی کا رویہ اختیار کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے بڑھ کر نرمی کی فضیلت کیا ہوگی کہ فرعون جیسا جابر شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اس فرعون سے بھی نرم لہجے میں کمال ہو گئی ہے. نرم لہجے میں بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. کیا بات. یعنی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ واعظ، دائی اور بات کرنے والے کے لب و لہجے میں نرمی نہیں ہے. ہم سختی سے لوگوں کو بھگا سکتے ہیں، ہم قریب نہیں کر سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے میں یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. نرمی جس چیز میں داخل ہو جاتی ہے اسے زینت دے دیتی ہے، چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. یعنی ایک چیز کی پریزنٹیشن ہے، کوئی چیز ہے، ہمارا رویہ ہے، ہماری گفتگو ہے، اگر اس کے اندر نرمی آ گئی تو وہ اس کو خوبصورت کر دے گی، اور اگر سختی آ گئی تو اس کو عیبدار کر دے گی. تو یہ بنیادی وصف ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے جو رویے ہیں وہ تلخ ہو گئے ہیں. نہ ان کے اندر صداقت ہے، جس قرآن نے کہا قولوا قولا سدیدا، درست اور سیدھی بات کیا کرو، اس کے اندر سے بھی کوتاہی ہو گئی. اور جتنی ایک درست بات کہنے والے کہتے ہیں پھر اس میں نرمی نہیں ہے. نہ الفاظ کے چناؤ میں نرمی، نہ الفاظ کے بیان کے انداز اور لب و لہجہ میں نرمی، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو واضح و نصیحت ہو بھی رہا ہے وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہے. رویوں میں بھی تو نرمی نہیں ہے. اور ہمارے عمومی معاشرتی رویوں کے اندر لوگ جو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو دل ہے اللہ کی نگاہ میں وہی پسندیدہ ہے. میں نے حضور غوث پاک کے حوالے سے یہ سنا اور پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ عبد القادر، اگر تو نے مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے پاس جا کے بیٹھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو شکستہ دل لوگ ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھو گے تو میری قربت نصیب ہوگی. تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے حالات و معاملات کی وجہ سے شکستہ دل ہو چکے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کی دل جوئی کریں. ان کی دل جوئی کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم نوائی ہے اس کو نصیب کرے گا اور اللہ کی رحمت کو نصیب کرے گا. درانی صاحب، اگر ہمارا دل سخت ہوگا، پتھر ہوگا، تو پھر ہم ان کے دکھ درد کو محسوس نہیں کر پائیں گے. دل کی نرمی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ظاہر ہے دوسروں کے اس کا. ہم آج اہلیان غزہ کے دکھ درد کو اور ان کے ہزاروں لوگوں کو دنیا سے جانا اور شہادتیں سنتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے مسلمانوں پر کہاں کہاں ظلم ہوا، مگر اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا اور نہ ہمارے مزاج کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، نہ ہمارے عیش و عشرت کے رویوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دلوں کے حالات کیا ہیں، دلوں کے رویے کیا ہیں. اور پھر ہمارے ہمسائے اور پڑوس کے اندر کوئی بھوک کا شکار ہے، کوئی تکلیف کا شکار ہے، کوئی پریشانی کا شکار ہے، اور ہم اپنے ہی معاملات کی مستی میں مست ہیں، تو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دلوں کا رویہ کیا ہے، ہمیں لوگوں کی تکلیف کیوں پریشان نہیں کر رہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک اعلیٰ، ایک صرف مومنانہ وصف نہیں بلکہ اعلیٰ انسانی وصف ہے کہ جس کی بنا پر انسانوں کے معاشرے کے اندر محبت اور پیار پھیلتا ہے اور انسانی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے.
بہت خوب، بہت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس معاشرے میں نرم دلی عام کرے، ہمارے گفتار کو نرم کرے، ہمارے رویوں کو نرم کرے۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے وظیفہ سنیے گا۔ یہ رقت قلب کا عمل ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 100 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا رحمانو کا ورد کرتا ہے تو اس کے دل میں رقت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، نیز غفلت اور نسیان سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے، اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ الفیوزات المحمدیہ نامی کتاب سے لیا گیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ ناظرین، آج کی اخبار روزنامہ 92 نیوز میں آیت مبارکہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا، اس پر بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ آپ ضرور پڑھیے گا، اس سے یقیناً بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ اب آپ ہم سب مل کر جہاں جہاں بھی ہیں نعرہ لگائیں گے، نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم سنیں گے جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے بہت خوبصورت کلام۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ عبودیت کا ہوتا خاص ہے، اظہار سجدے میں، عبودیت کا ہوتا خاص ہے، اظہار سجدے میں، خشیت سے ہے ملتے قلب کو انوار سجدے میں، عبادت میں خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو، یہ لازم ہے، عبادت میں خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو، یہ لازم ہے، ہمیشہ مانگیے اللہ کا دیدار سجدے میں، ہمیشہ مانگیے اللہ کا دیدار سجدے میں، بچشم نم جو ہوتی ہے دعا مقبول ہوتی ہے، بچشم نم جو ہوتی ہے دعا مقبول ہوتی ہے، یقیناً غم کی ہوگی منہدم دیوار سجدے میں، یقیناً غم کی ہوگی منہدم دیوار سجدے میں،
گناہوں پر ندامت ہو، حضور رب کھڑے ہو کر گناہوں پر ندامت ہو، حضور رب کھڑے ہو کر خدا کی بندگی کا کیجئے اقرار، سجدے میں خدا کی بندگی کا کیجئے اقرار، سجدے میں خدا کی رحمتیں ساجد قریب آتی ہے بندے کے، خدا کی رحمتیں ساجد قریب آتی ہے بندے کے، جو بندہ کرتا ہے، جو بندہ کرتا ہے سبحانہ کی تکرار، سجدے میں جو بندہ کرتا ہے سبحانہ کی تکرار، سجدے میں خدا کی بندگی کا کیجئے اقرار، سجدے میں ہمیشہ مانگیے اللہ کا دیدار، سجدے میں عبودیت کا ہوتا خاص ہے اظہار، سجدے